اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ آج میں آپ کے لائی ہوں بہترین اصلاحی بیان۔ آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک اصلاحی بیان پہنچتا رہے اور ان کو اصلاح ملتی رہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، محترم بزرگوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ آج میرا اصلاحی بیان ہے، آپ تک پہنچا رہی ہوں بہترین تو بہترین، کیونکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہترین ہوتی ہیں، بہتر نہیں ہوتی، بہترین ہوتی ہیں اور اعلیٰ ہوتی ہیں۔ آپ کرنے والے بنیں اور سننے والے بنیں، سمجھنے والے بنیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، اصلاحی بیان سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جس مصیبت میں، پریشانی میں اور تکلیف میں آپ مبتلا ہیں، آپ خدا کے واسطے ان پیروں فقیروں کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیے، سمجھیے، اور ہر مرض کی دوا اس میں موجود ہے۔ رزق ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کسی کا رشتہ کرنا ہو، اب کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر فقیر کے کام بند کر دیجئے۔ گزارش ہے بہن کی، سمجھیے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، میرا رب رحمان ہے، کسی چیز اگر رشتہ نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے، بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ فوراً ہی کام ہو جائے گا، رشتہ ہو جائے گا۔ جو رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو۔ اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ، دم کرواؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، تعویذ لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دعا سنت ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کے ہر لفظ کو سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بڑے بڑے سائنسدان قرآن پاک سے چیزیں تلاش کر کر کے اوروں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ انگریز لوگ بھی قرآن پاک سے چیزیں دریافت کرتے ہیں اور آگے ریسرچ کرنے کے بعد وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ میرا یہی عقیدہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اپنائیں، اپنے نبی پاک کی کلمہ پڑھیں۔ ہم کلمہ گو ہیں، جو مسلمان کلمہ گو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہے، پیر فقیر سے کچھ نہیں ملتا۔ ایک انسان گیا ایک پیر کی دربار پر، کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پیر کی۔ آگے بتائیے کس کی قبر ہے؟ کہا کہ یہ پیر کے بیٹے کی ہے۔ آگے بتایا کہ یہ پوتے کی ہے، پھر پڑ پوتے کی ہے، اور آگے کہا نسل مک گئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب پیر فقیر اپنی نسل نہیں چلا سکتے تو پھر کسی کی انسان کی نسل نہیں چلا سکتے۔ نسل چلانے والا میرا اللہ پاک ہے، ہر حاجات پورا کرنے والا میرا اللہ پاک ہے۔ جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس طرح قرآن پاک کھولیے، میں بتا رہی ہوں سورۃ توبہ کی آیت کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس تو ہی ایک پیغمبر آیا ہے، تمہاری تکلیف کو ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کی بہت خواہشمند ہیں، اور مومنوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
میرے پیارے بہن بھائیوں، فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کیفیت دیں گے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جس طرح پڑھتے ہیں آیات کریمہ کا اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری بات غور سے سنیے۔ آج میں نے ویڈیو چھوٹی سی بنائی ہے، اسے غور سے دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کس رستے پر چل رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چل رہے۔ ان پیروں فقیروں کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ رشتہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کوئی نہ توڑ سکے، کوئی انسان نہ توڑ سکے۔ پہلے وقت میں کوئی ولی ہوتے تھے، نیک انسان ہوتے ہیں، نیک انسان بھی وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے، بلکہ جب جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی دربار پر جائیں مانگیں، نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو اگر ہم درود پاک پڑھ لیں ان تک پہنچ جائے، اس پیر کے لیے بہت ہی اجر کی بات ہے، وہ ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ہمیں کرنا ہے، ہمیں مانگنا ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں میری گزارش یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، تم مسلمان ہو، تم کلمہ گو ہو، ان پیروں فقیروں کے کاموں میں باتوں میں نہ آؤ۔ یہ پیر فقیر کچھ نہیں ہیں، یہ پیسہ لیتے ہیں، کام نہیں ہوتا، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ ہی لوگوں سے باتیں سن کر آگے چلا کر ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہوا، وہ ہم ہی سے سن رہے ہوتے ہیں، ہم ہی سے اندر سے کھول کر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔